السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کے انتقال پر اس طرح کی باتیں ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس سے مرحوم کے گھر والوں کو تکلیف پہنچے، مرحوم کے گھر والوں کا غم بڑھ جائے۔ اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایک نوجوان کا جس کی ابھی 2-3 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا اچانک سے۔ دل میں درد اٹھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں کیونکہ اس کے دل کا علاج چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جانچیں وغیرہ کروائی تھیں، 1-2 جانچ اور باقی رہ گئی تھی، دوا چل رہی تھی۔ اچانک سے صبح دل میں درد اٹھا اور جب تک ہاسپٹل لے کر پہنچے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی کہ ارے صاحب وہاں علاج کرانا چاہیے تھا، ارے وہاں علاج کرانا چاہیے تھا، ارے آپ نے علاج میں تاخیر کر دی، آپ نے صحیح علاج نہیں کروایا، ارے آپ کو دل میں جو ہے نا وہ چھلے وغیرہ پڑوا لینا چاہیے تھے، ارے آپ ہمیں بتاتے۔ اس طرح کی باتیں۔ اب میری ان کے گھر والوں سے بات ہوئی، رشتہ دار ہیں، میں نے ان کو تسلی دی تو وہ مجھ سے اپنا غم شیئر کرنے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں تو کیا واقعی اس میں ہمارا قصور ہے؟ کیا واقعی اس میں ہماری کمی ہے؟ کیا ہم بھی اس میں مجرم کہلائیں گے؟ کیا ہماری وجہ سے ہمارے بچے کی جان چلی گئی؟ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے، موت اپنے وقت پر آتی ہے، وقت سے پہلے کسی کی موت نہیں آتی۔ موت کا مالک اللہ ہے، حیات کا مالک اللہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر۔ موت اور حیات کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ موت دینے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر علاج کر رہا ہو، 85 ڈاکٹر سامنے کھڑے ہوں، لیکن جب موت آنی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ آئی ایم سوری، ہم نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر علاج پورا کر رہا ہوتا ہے لیکن کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو علاج پورا کر رہے ہیں لیکن مریض کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی پوری جان لگا دیتے ہیں لیکن جب موت کا وقت ہوتا ہے نا تو کوئی نہیں بچا پاتا۔ اور جب موت نہیں آنی تو پھر بڑے سے بڑے دشمن، بڑے سے بڑی پلاننگ بھی انسان کو ختم نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں نا جس کو خدا رکھتا ہے زندہ تو اس کو پھر کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی کے انتقال پر اس طرح کی باتیں کرنا یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اب وہ بیچاری ایسے غم سے نڈھال اپنی باتیں مجھ سے شیئر کر رہی تھیں، ان کی سسٹر، اور کہہ رہی تھی کہ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے ان کو تسلی دی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسی بات کوئی بھی اپنی زبان سے نہ کرے جس سے مرحوم کے گھر والوں کا غم بڑھ جائے، مرحوم کے گھر والوں کی تکلیف بڑھ جائے۔ ان کو تسلی والے الفاظ کہیں آپ۔ کیسے؟ آپ کہیے کوئی بات نہیں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، اللہ مغفرت فرمائے، سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، یہ جان ہماری امانت ہے، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب کسی کے انتقال کی خبر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ ہم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انا للہ، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا ترجمہ یہی ہے نا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ رشتہ داروں کو جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس طرح کی باتیں ہرگز نہ کریں۔ ایسے ہی مرنے والے کا اگر چہرہ تھوڑا سا بگڑ جائے تو اس پہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے کسی کی روح نکلنے میں اگر زیادہ تکلیف ہو تو اس پر لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے اگر کسی کا منہ تھوڑا سا ڈراونا ہو جائے، کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو منہ کھلا رہ جاتا ہے، اس پر لوگ باتیں بناتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے وہ کام کہ آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے آپ نے کوئی ایسی بات بولی کہ مرحوم کے گھر والوں کے، یعنی کسی کے گھر پہ انتقال ہوا ہے تو آپ تسلی کے کلمات کہیے، آپ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالیے کہ گھر والوں کو سہارا ملے۔ کسی کے گھر پہ اگر انتقال ہو جائے تو ہرگز وہ بات نہ کہیے جس سے ان کا غم بڑھے، ان کو تکلیف پہنچے۔ میں ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا، اس ڈاکٹر کو لے جاتے، وہاں لے جاتے، وہاں کا علاج کرا لیتے۔ ارے یہ کیا بات رہی؟ کیا بھول گئے آپ اس بات کو کہ موت اور حیات کا مالک تو اللہ ہے؟ دوا میں شفا ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، ڈاکٹر نہیں بچاتے جناب والا۔ آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی کی بھی میت پر، کسی کے انتقال پر ہرگز ایسی بات آپ نہ کریں، تسلی کے الفاظ کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ کسی کے غم میں شریک ہو تو اس کے غم کو بانٹو۔ غم کو بانٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غم میں
کسی کی تکلیف میں سہارا بننے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آپ تو صاحب تکلیفوں کو بڑھا رہے ہو۔ مردے کی برائی کرنے سے منع کیا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی برائیاں مت کرو، اس کی اچھائیوں کا عام کرو تاکہ اس کے گھر والوں کو تکلیف کم پہنچے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں جہالت کی باتیں عام ہو گئی ہیں، طرح طرح کی بیہودہ باتیں ہم لوگ کرتے ہیں کسی کے انتقال پر۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے، حادثے میں کسی کی موت ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی خوفناک موت سے مر گیا، اس موقع پر بھی ہمیں تسلی کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے کہ اس کے گھر والوں کو تسلی پہنچے، اس کے گھر والوں کو آپ کے الفاظ سے انرجی ملے، طاقت ملے۔ اس کا خیال رکھیں آپ لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔